سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو ہار گئے ہیں، میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ بے شک آج کل زیادہ تر لوگ کسی کی جانیں، کسی کے بدل جانے، کسی کی یکدم کم وقت اور جی چرانے پر غم زدہ ہیں۔ ریلیشن شپ ہو یا دوستی، دونوں کو لے کر وہ لوگ روتے نظر آتے ہیں جن سے ان ناموں پر ٹائم پاس کیا گیا ہو۔ میں بھی اس وجہ سے اکثر پریشان رہتا ہوں۔ آسان سا مشورہ ہے، کوئی کچھ بھی کرتا رہے، مطمئن رہے۔ کسی کی زندگی میں یکدم آنے اور آپ کو وقت دینے کو اتنے دل و جان پر سوار مت کرے کہ پھر بدلتے رویے کو دیکھ کر دکھ ہو، اور بدلتے رویے کو دماغ سے چھڑائیں، چاہے وہ آپ کے ماں باپ، بہن بھائی اور دوست ہی کیوں نہ ہو۔ ایسے لوگوں کو چپکے سے اپنی زندگی سے الگ کر دیں۔ اگر وہ آپ کو کچھ سمجھتے ہیں تو ضرور آئیں گے۔ اپنی زندگی خراب مت کریں۔ محبت اور سچے لوگ اتنے ہی ہیں جیسے ہمارے ملک میں ایمانداری۔ خوش رہیں اور خوش رہنے دیجیے۔ جذباتی ہونا، جلد غصہ کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پہ لینا اور جلدی رو دینا ایک صاف دل انسان کی نشانی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ جذبات میں شدت کا ہونا ہے۔ یہ سب خوبیاں کبھی کسی منافق میں نہیں پائی جاتی۔ ان کا تعلق ان لوگوں سے ہوتا ہے جو رشتوں کو دماغ سے بڑھ کر دل سے نبھاتے ہیں۔ ایسے لوگ دوسروں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہوتے، پر خود کو برابر اذیت میں ڈالے ہوئے ہوتے ہیں۔ انسان کوئی بھی برا نہیں ہوتا، لوگ اسے برا بنا دیتے ہیں۔ بعض اوقات وقت ساتھ نہیں دیتا، اور کبھی کبھی آس پاس کے لوگوں میں بھڑکانے والوں کی تعداد کچھ زیادہ ہی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اس گمان میں ہیں کہ آپ نے کسی کے لیے بہت کچھ کیا، وقت دیا، اپنی نیند خراب کی، سونے کے اوقات تبدیل کیے، اپنے عادات و اطوار، لہجہ اور زندگی کے جینے کے انداز بدل ڈالے، اور ان سب کی اگلے انسان کی نظر میں بڑی اہمیت ہوگی، تو مبارکباد وصول کریں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اب صرف استعمال کیے گئے ہیں۔ دعا کرنا میرا یوسف مل جائے۔ اب مجھے کیا پتہ کہ تمہارا یوسف کون ہے؟ یوسف کون ہے یہ جاننا ضروری نہیں، یوسف کون ہوتا ہے یہ جاننا ضروری ہے۔ اچھا بتا دو پھر یوسف کون ہوتا ہے؟ یوسف وہ ہوتا ہے جو بے حد محبوب ہو۔ یوسف وہ ہوتا ہے جس کے معاملے میں ہر کسی پر بھروسہ نہیں ہوتا۔ یوسف وہ ہوتا ہے جس کے لیے انسان روتا ہے، تڑپتا ہے۔ یوسف وہ ہوتا ہے جس کے دور ہو جانے سے آنکھوں کا نور چلا جاتا ہے۔ یوسف وہ ہوتا ہے جو پاک دامن ہو، وہ ہر کسی کے پھسل آنے سے پھسلتا نہیں۔ یوسف وہ ہوتا ہے جس کے ملنے سے پہلے دور سے ہی اس کی خوشبو آنے لگتی ہے۔ یوسف وہ ہوتا ہے جس کے مل جانے سے بینائی لوٹ آتی ہے۔ اب بھلا یوسف کس کو ملتا ہے؟ وہ جو یعقوب کی طرح تڑپنا جانتا ہو، یوسف اس کو ملتا ہے۔ جب لوگ کہتے ہیں بس کچھ اور سال صبر کر لو پھر سب ٹھیک ہو جائے گا، انہیں کون بتائے یہ کچھ سال کرتے کرتے خوبصورت سال تباہ ہو جاتے ہیں۔ ہم اندر سے مر جاتے ہیں، بہت سی تلخیاں ہمارے اندر گھر کر جاتی ہیں، اور ہم مثبت سوچنے کے قابل نہیں رہتے۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو۔ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے، مگر احساس کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ انسانوں کے رویے اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنا مخلص ہیں۔ میں نے اپنی زندگی سے اور ارد گرد کے لوگوں سے یہی سیکھا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی ماضی کی غلطیاں معاف نہیں کرتا۔ کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ اب آپ کتنا بدل گئے ہو، کوئی یہ نہیں سوچتا کہ آپ میں اب کتنی اچھائیاں ہیں۔ نہیں، سب مل کر بس ایک دوسرے کے ماضی کو کریدنے میں لگے ہیں۔ خود کی کسی کو خبر نہیں، خود کے عیبوں کا کسی کو علم نہیں، لیکن دوسروں کی چھوٹی سی غلطی بھی برداشت نہیں ہوتی۔ ہر شخص یہاں خدا بنے بیٹھا ہے، ہر شخص یہاں اپنی ذات کو چھوڑ کر دوسروں کی ذات پر تبصرے کرنے لگا ہوا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں سکون نہیں آتا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو چین نہیں آتا، قرآن پڑھتے ہیں تو سمجھ نہیں آتا، کیسے ملے گا سکون؟
جب تک تمہاری وجہ سے کوئی بے سکون رہے گا۔ معاف کرنا سیکھو تاکہ تمہیں بھی معاف کیا جائے۔ کسی کا ساتھ دینا چاہتے ہو تو کھل کر دیں، ورنہ صاف انکار کر دیں۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہوتا ہے، اور منافق انسان کسی رشتے کے لائق نہیں ہوتا۔ ہمارے موبائل فون کی جب بیٹری ختم ہونے والی ہوتی ہے نا، تو نوٹیفیکیشن آتا ہے چارج کر لیجئے، مگر یاد رہے جب زندگی ختم ہونے والی ہوگی تو ایسا کوئی بھی میسج نہیں آئے گا کہ چند دن رہ گئے ہیں، توبہ کر لیجئے۔ اس لیے آج سے بلکہ ابھی سے اپنی زندگی کو کنگالنا شروع کریں، تاکہ اس مقام کا اندازہ ہو جائے آپ کو جس سمت آپ جا رہے ہیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو یقین مانیے آپ کے قول و فعل سے کسی کی دل آزاری نہیں ہوگی، اور آپ ایک کامیاب اور مفید انسان بن کے ابھریں گے۔ جو لوگ تکلیف دے رہے ہیں، بات بات پہ تانا دے رہے ہیں، تہمتیں لگا رہے ہیں، تو آپ ایک بات کو یاد رکھیں کہ وہ رب کچھ نہیں بھولتا، وہ واقف ہے ہر زخم سے۔ لوگوں کے رویوں کو اس کے سپرد کر دیں، آپ کا اجر بہت قریب ہے۔ آپ کے صبر کے اس سفر میں آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے۔ مایوس مت ہوں۔ ہم پر نہیں لازم کہ ہم دوسروں کو خود سے خوش کریں یا اس بات کی فکر کریں کہ لوگ راضی ہیں یا نہیں ہیں، یہ فلاں کو پسند ہے یا نہیں، فلاں کو مجھ سے محبت ہے یا نہیں۔ ہم پر صرف یہ لازم ہے کہ ہر حال میں اس بات کی فکر رکھیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے، اللہ کو یہ پسند ہے یا نہیں ہے، کہ میں اللہ کے حکموں پر پورا اتر رہا ہوں یا نہیں۔ فکروں میں سب سے بہترین فکر ہے یہ، اور اسی میں دل کا سکون بھی ہے۔ کسی کے سامنے آنسو بہا کر ہم ہمدردی تو لے سکتے ہیں، مگر اپنی عزت نفس کھو دیتے ہیں۔ کچھ لوگ بے وقوف نہیں ہوتے، وہ خوبصورت دل والے اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں۔ وہ آپ کے رویے کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، آپ کی منافقت جانتے ہیں، آپ کے جھوٹوں سے باخبر ہوتے ہیں، وہ آپ کی چالوں سے واقف ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں، پھر بھی نظر انداز کر کے آپ سے اچھے سے پیش آتے ہیں، کیونکہ وہ اچھے ہوتے ہیں۔ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان وہی ہے جس سے بات کرنا آسان ہو، جس سے مشکل میں مدد مانگنا آسان ہو، اور جو دوسروں کے دکھ درد میں شامل رہے، جو آنسو پہنچنا جانتا ہو، جو مرہم بننا اور مرہم لگانا جانتا ہو۔ اگر آپ ایسے انسان ہیں تو یقیناً اللہ نے آپ کو سب سے خاص بنایا ہے۔